شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساتھیوں، آج لیکچر نمبر 48 ہم آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں۔ اس کا موضوع بھی العدد ہے، یعنی گنتی۔ نئے آنے والوں سے درخواست ہے کہ وہ لیکچر نمبر 1 سے ترتیب کے ساتھ دیکھیں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ آپ کے، میرے والدین، ہمارے والدین نسبتی اور ان کی ابھی تک کی نسلیں جتنی بھی ہیں، وہ میں جوڑوں کہ ان سب کو اس کا صدقہ جاریہ عطا فرمائے۔ تو ملاحظہ کیجیے، العدد یعنی گنتی۔ آپ ملاحظہ کیجئے، نمبر 1 میں ہم نے لکھا ہے اثنان کا لفظ صیغہ تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2 اثنتان کا لفظ صیغہ تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 3 ثلاثۃ اربعۃ خمسۃ ستۃ سبعۃ ثمانیۃ تسعۃ اور عشرۃ، یہ الفاظ صیغہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 4 ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسع اور عشر، یہ الفاظ صیغہ جمع مؤنث کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ آئیے ہم نمبر 1 پہ پھر نظر ڈالتے ہیں۔ آپ ماضی میں پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی کوئی واحد مذکر سے تثنیہ بنتا ہے تو اس کے ساتھ الف نون کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ ماضی میں آپ اس لیکچر میں اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ واحد کے لیے اگر الف نون آتا ہے مذکر کے لیے، تو واحدہ مؤنث کے لیے تثنیہ بنانے کے لیے کیا آئے گا؟ آپ یاد کیجئے، آپ کو یاد آ جائے گا کہ اس کے لیے آپ کو تا الف نون کا اضافہ کرنا ہے۔ اثنانی، اور مؤنث کے لیے آئے گا اثنتانی، الف نون مذکر کے لیے تثنیہ کے لیے، اور تا الف نون مؤنث تثنیہ کے لیے استعمال میں لایا جائے گا۔ آئیے نمبر 3 پہ آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ آپ ثلاثہ سے لے کے عشرہ تک آپ نے آخر میں اس کے گول تا لگایا ہے، یعنی ثلاثۃ یہ عام طور پہ مؤنث کے لیے استعمال میں آنا چاہیے، یہ عدد ہے۔ عشرہ تک ہر جگہ آپ نے دیکھا ہے گول تا لگا ہے۔ اب حیرت آپ کو اس بات پہ ہوگی کہ یہ مؤنث کا عدد تو آپ نے لگایا، لیکن لفظ آگے کیا ہے؟ یہ الفاظ صیغہ جمع مذکر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، یعنی اگر مذکر جمع ہے، مذکر ہے اور جمع ہے، تو اس کے پیچھے آپ کو عدد لکھنا ہے، تو مذکر ہوتا ہے، اس کے ساتھ تو مذکر آنا چاہیے، لیکن نہیں، یہاں قاعدے کے لحاظ سے یہاں اس کا اپوزٹ لگانا ہے۔ اگر مذکر ہوگا جمع تو اس کے پیچھے جو عدد آئیں گے وہ مذکر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ مؤنث والا استعمال کرنا ہوگا۔ ثلاثن نہیں آئے گا، ثلاثتن آئے گا۔ اربعن نہیں آئے گا، بلکہ اربعتن آئے گا۔ اسی طرح خمسن کی بجائے خمستن، ستن کی بجائے ستتن، آخر تک آپ کو یہ خیال رکھنا ہے، ثلاثہ سے لے کے عشرہ تک۔ نمبر 4 پہ نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسع اور عشر، یہ الفاظ صیغہ جمع مؤنث کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، جبکہ جو پیچھے آپ نے عدد لگائے ہیں ان کے ساتھ گول تا نہیں ہے۔ ثلاثن آیا ہے، ثلاثتن نے آیا ہے، اربعن آیا ہے، یعنی مذکر والا صیغہ ہے، گول تا اس کے ساتھ بھی نہیں ہے، خمسن کے ساتھ بھی گول تا نہیں ہے، عشرہ تک آپ دیکھیے کہیں گول تا نہیں ہے، جبکہ آپ آگے ظاہر کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ مؤنث کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن مؤنث جب جمع ہوگا تو اس کے پیچھے جو عدد ہوں گے ان کے ساتھ تا مربوط نہیں آئے گا، بلکہ وہ مذکر والا عدد جو ہے آپ کو استعمال کرنا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اگر صیغہ جمع مذکر کے ساتھ جو آپ کو استعمال کرنا ہے وہ مؤنث والے عدد استعمال کرنے ہیں،
اور سیغہ جمع مونس کے لیے آپ کو جو عدد استعمال کرنے ہیں وہ مذکر والے استعمال کرنے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوگا۔ اس قاعدے کو آپ یاد رکھیے تو انشاءاللہ گتھی آپ کی سلجھ جائے گی۔ ساتھیو، یہ تھا لیکچر نمبر 48، اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد لیکچر نمبر 49 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔